بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22 اگست 2018۔ آج عید اضحیٰ کا دن ہے۔ مجھے وہ تاریخ یاد آتی ہے جب کہ میں حج کے لیے مکہ گیا تھا۔ وہ حج انڈیا سے نہیں ہوا تھا بلکہ افریقہ کے ایک ملک کی گاڑی سے ہوا تھا، اور اس حج کا انتظام ایک عرب شریف سلیمان القائد نے کیا تھا۔ تو واپسی کے بعد میں نے اس کو سفر نامہ لکھا، تو اس میں یہ الفاظ لکھے تھے میں نے کہ میں کیگالی گیا تھا تو وہ حج کا موسم تھا، لیکن میرے پلان میں حج کرنا نہیں تھا۔ یہ شیخ محمد سلیمان القائد کا احسان ہے کہ انہوں نے اس کا پلان بنایا اور مجھ کو لے کر مکہ گئے۔ اس وقت میں نے لکھا تھا کہ یہ میری زندگی کا یہ عجیب واقعہ تھا کہ میں حج کیے بغیر ہی مرنا چاہتا تھا۔ یہ شخص سلیمان القائد کا میرے پر احسان ہے کہ انہوں نے مجھ کو اس انجام سے بچا لیا اور میں نے باقاعدہ حج کیا۔ تو میں نے قربانی جو کی تھی وہ ہی حج کے دوران مکہ میں کی تھی۔ وہ قربانی ایک عجیب قربانی تھی، کیونکہ یہ احساس کہ میں وہاں قربانی کر رہا ہوں جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے زواج میں کیا تھا، وہ ایک عجیب احساس تھا جس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ تو اس قربانی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم قربانی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ جو آیت ہے قرآن میں، میرے علم کے مطابق اس کا سب سے زیادہ صحیح ترجمہ مولانا امین حسن اسرائیلی نے کیا ہے۔ ان کا انتقال 1993 میں ہو گیا، 97، ان کا انتقال 1997 میں ہو گیا۔ ان کا ترجمہ، ان کی شرح بہت ہی صحیح ہے، کیونکہ آپ معلوم ہے کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے اس میں مختلف رائے مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، تو سب سے صحیح تفسیر یا ترجمہ وہ ہے جو مولانا امین اسرائیلی نے کیا ہے۔ اس کے مطابق یہ اس چیز کو اس آیت میں ذبح عظیم کہا گیا ہے، یعنی عظیم قربانی۔ وہ دمبا نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل ہے۔ دمبا تو فدیہ تھا،
اصل قربانی جو تھی حضرت اسماعیل کی تھی. تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو ضبط تو کیا نہیں گیا, ضبط جو کیا گیا وہ تو دمبا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دمبے کو بطور فدیہ ذبح کیا گیا تھا. اصل مطلوب قربانی تو حضرت اسماعیل کی, لیکن فدیے کے طور پر دمبا ذبح کیا گیا, اور اصل قربانی دینا تھا وہ حضرت اسماعیل نے دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ قربانی کیا تھی جو حضرت اسماعیل نے دیا؟ وہ قربانی وہی تھی جو ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو مکہ کے ڈیزرٹ میں بسا دیا اور وہاں سے چلے گئے. اس وقت مکہ کے پاس جو جگہ ہے وہ صرف ڈیزرٹ تھی. وہاں رہنا ایک قربانی سے بڑی مصیبت تھی. وہاں نہ کھیت تھا نہ غلہ تھا, پانی کے لیے صرف زمزم تھا. تو زندگی بہت ہی زیادہ سخت تھی, بہت ہی زیادہ درست تھی. اس میں رہنا پڑا حضرت اسماعیل کو. یہ تھی قربانی. تو حضرت اسماعیل نے یہ قربانی کیوں کی؟ یہ ایک نئی نسل پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مطلوب تھا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے ذریعے ڈیزرٹ میں یعنی صحرائی ماحول میں ایک نئی نسل پیدا کی جائے جو کنڈیشننگ سے پاک ہو. آپ جانتے ہیں کہ قرآن, آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی بن اسرائیل. تو یہ جو ماحول ہوتا ہے فیملی کا, اس میں انسان کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے. جو خاندان کا ماحول, سوسائٹی کا ماحول, جو انسانی سماج کا ماحول, اس میں انسان جیتا ہے, اس میں اسی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. تو کنڈیشننگ سے پاک ایک نسل جو فطرت میں قائم ہو, فطرت وہ مطلوب تھی ایک انقلاب لانے کے لیے جو رسول اور صحابہ رسول کے ذریعے آیا. تو یہ اس نسل کو ایک مستشرق نے, ایک اورینٹلسٹ نے کہا ہے کہ نیشن آف ہیروز, جس کو ہم کہتے ہیں بنو اسماعیل, اس کو اس نے کہا ہے نیشن آف ہیروز. یہ اس ڈیزرٹ میں, اس ڈیزرٹ کے ماحول میں ایک قوم پیدا کی گئی جو بہت مختلف تھی, بہت زیادہ کریٹیو, بہت زیادہ ڈفرینٹ, بہت زیادہ پاک ماحول کے اثرات سے ایسی ایک قوم. تو اس قوم کے ذریعے اس قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے کر کے ایک مومن قوم بنایا. مومن قوم سورج کو پوجنا, چاند کو پوجنا, سمندر کو پوجنا, پیڑ کو پوجنا. تو شرک درست نام تھا نیچر ورشپ. تو مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ٹیکنالوجی, سارے قوانین فطرت اسی نیچر کے اندر رکھ دیے تھے. جس چیز کو ہم نیچر کہتے ہیں وہی خزانہ تھا ساری ترقیوں کا, کیونکہ اسی میں تو ٹیکنالوجی ساری تھی, چاہے ہوائی جہاز ہو, چاہے کار ہو, چاہے بجلی ہو, کچھ بھی ہو, سب اسی نیچر کے اندر تھی.
اور اس کو انسان پوچھتا تھا. تو جس نیچر کو آپ پوجیں اس کو آپ انویسٹیگیشن آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن نہیں سمجھ سکتے. اس کو آپ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے, اس کو تو پوجیں گے. تو ایک ایسی قوم جو اس نفسیات سے پاک ہو, وہ نیچر کو پوجنے والی نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین کو پوجنے والی ہو, تب ایسا ہوگا کہ نیچر کو ایکسپلور کرے گی. اور پھر ساری ترقیاں, تو یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں سویلائزیشن, ساری کی ساری سویلائزیشن اس ڈیزرٹ میں چھپی ہوئی تھی, اسی نیچر میں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جو اس نفسیات سے پاک ہو کہ نیچر کو پوجنے والی, تاکہ نیچر کے اندر جو خزانے ہیں وہ ظاہر ہو. یہ جو خزانہ میں کہہ رہا ہوں, یعنی بجلی اور مشینیں, ہوائی جہاز اور کار, کمپیوٹر, جتنی ٹیکنالوجی ہے ساری ٹیکنالوجی اس کے اندر تھی. ٹیکنالوجی ایک خزانہ تھی جو نیچر میں چھپی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہوا کہ ایک ایسی قوم بنے جو اس نفسیات سے پاک ہو, نیچر ورشپ کی نفسیات سے, تاکہ وہ اس کی تحقیق کرے, اس کو ایکسپلور کرے. پھر سائنس کا ٹیکنالوجی کا علم پیدا ہو اور دنیا میں تہذیب کا دور آئے. یہ تھا نقشہ, یہ تھا اسکیم. تو اس کے معنی ہے کہ جس چیز کو ہم دور جدید کہتے ہیں, جس چیز کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں, جس چیز کو ہم ایج آف ٹیکنالوجی, ایج آف کمیونیکیشن کہتے ہیں, وہ سارا کا سارا نیچر میں چھپا ہوا تھا, اس کو باہر لانا تھا. تو بنو اسماعیل یعنی اسماعیل کی جو قوم بنی صحرا میں, ڈیزرٹ میں, وہی تو اس کو کھولا, اسی نے تو کھولا ہے. تو یہ جو قربانی ہوئی صحرائی ماحول میں, اس کو میں کہوں گا کہ یہ ڈیزرٹ تھراپی تھی. ڈیزرٹ تھراپی, اس ڈیزرٹ تھراپی سے ایک کورس میں ڈالا گیا ہوتا, اس سے وہ باہر آئے. اس راز کو سمجھا ہے آرنولڈ ٹائنبی نے اور فرانس کے مورخ ہنری پرین نے. آرنولڈ ٹائنبی کا میں نے اس کا انٹرویو تھا نیو یارک ٹائمز میں, اس میں اس نے یہ بات کہی تھی, اور ہنری پرین نے تو باقاعدہ اپنی کتاب میں کہی ہے. تو ہنری پرین نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اسلام چینج the face of the globe. The traditional order of history was overthrown. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ دور جدید میں اسی قسم کے ایک اور قربانی درکار ہے. وہ قربانی کیا ہے؟ وہ قربانی یہ ہے کہ پہلی قربانی اسماعیل کی قربانی کے ذریعے دنیا میں یہ دور آیا. اس دور کو میں کہتا ہوں کہ پرو دعوت دور. یہ جو دور آیا جس کو آپ ماڈرن ایج کہتے ہیں, سویلائزیشن کہتے ہیں, یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تائیدی دور تھا. تائید جیسا کہ حدیث میں آیا ہے, تائید. تو یہ تائیدی دور جو ہے وہ دعوت کے لیے,
ایج ہے کمیونیکیشن جو آیا دعوت کے لیے، کمپیوٹر آیا دعوت کے لیے، پرنٹنگ پریس آیا دعوت کے لیے، سائنس کی تحقیقات جو ہوئی وہ دعوت کے لیے. تو یہ پورا کا پورا ایج جو ہے پرو دعوی ایج ہے، پورا کا پورا ایج پرو دعوی ایج ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو امکان پیدا ہوا ہے، یہ جو اپرچونیٹیز پیدا ہوئی ہیں، ابھی تک ان اویل پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ دوسری بار جو قربانی درکار تھی وہ لوگوں نے کیا نہیں. پہلی قربانی تو حضرت اسماعیل نے کی تو ایج آ گیا. دوسری قربانی درکار تھی وہ ابھی تک نہیں کیا لوگوں نے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اب جو نسل ہے 21 سینچری میں جو نسل ہے وہ مطالعہ کر دور حدیث کا. وہ دیکھیے ایک بات میں یہاں عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے اس پر غور کیجیے آپ. حضرت ابراہیم کو عراق میں اس زمانے کا جو بادشاہ تھا غصہ ہو کر آگ میں ڈال دیا. یہ تو خود قرآن میں ہے، آگ میں ڈال دیا کیونکہ وہ شرک کے خلاف تھے اور بادشاہ جو تھا مشرک تھا. وہ تو اس نے حکم دیا اور آپ کو آگ کے علاوہ میں ڈال دیا گیا. اللہ نے بچا لیا. اب آپ غور کیجیے کہ جس انسان کو آگ میں ڈالا گیا ہو اس کے اندر تو نفرت، بغاوت، انتقام، غصہ یہ سب ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم نے ایسا نہیں کیا. حضرت ابراہیم نے کیا کہ عراق کو چھوڑ کر وہ آ گئے مکہ میں. یہاں کے ڈیزرٹ میں ایک نسل بنائی انہوں نے. یعنی ایک دم جیسے کہ واقعہ ہوا ہی نہیں ان کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے ساتھ، کہ ان کو آگ میں ڈال کر وہ چاہتے تھے کہ جل کر ختم ہو جائیں. تو حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو غصے سے، نفرت سے اوپر اٹھایا. تب آ کر کے وہ ڈیزرٹ تھراپی میں اپنے بچوں کو ڈالا انہوں نے، اور پھر یہ انقلاب آیا، یعنی کمیونیکیشن کا انقلاب اور سائنس کا انقلاب اور یہ پرو دعوی انقلاب. اب وقت آیا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. لیکن لوگ جو ہے نفرت پڑ گئے، یعنی اسی وقت ویسٹ سے نفرت، دنیا سے نفرت، سب کو سمجھتے کہ سب اسلام کے خلاف ہے. تو بس یہ قربانی درکار ہے آج کہ نفرت کو ختم کروں، غصہ کو ختم کریں، اور جو آج دعوت کے مواقع ہیں اس کو استعمال کریں. مثلا دیکھیے جو آج کا دور ہے اس میں ایک نئی چیز پیدا ہوئی ہے، ٹورزم. یہ جو علاقہ ہے وہ جس میں عراق ہے، شام ہے، عرب ہے، اردن ہے، یہ سارا جو علاقہ وہاں بہت زیادہ مواقع ہیں ٹورزم کے، اور بہت وہاں وہ آتے ہیں سیاح، ٹورسٹ. لیکن کوئی چونکہ لوگوں کے اندر یہ ذہن نہیں ہے، لوگ تو بس خالی پیسہ کمانے لگے ہوئے ہیں. آج سارے مسلمان ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، پیسہ کمانا، پیسہ کمانا، پیسہ کمانا. تو یہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ساری دنیا سے اس علاقے میں اور دوسرے علاقوں میں، تو ان کو دعوت کے لیے اویل نہیں کر پاتے ہو. تو آج کی قربانی جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سادہ زندگی اختیار کریں، لگژری کو چھوڑیں، اور جو ان کے پاس طاقت ہے، جو مال ہے، اس کو جھونک دیں دعوت کے لیے. آج کی قربانی ہے سادہ زندگی کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے. تو آج کی قربانی یہ ہے کہ لوگ سادہ زندگی گزاریں، اور یہ جو مال کو اپنا بت مان لیا ہے، بس پیسہ کمانا، پیسہ کمانا، پیسہ کمانا، اس کے بجائے
وہ دعوت کے مواقع کو اویل کرنا، یہ اس کو بنائیں اپنا نشانہ، اپنا گول سب سے زیادہ. اس میں اپنا وقت لگائیں، اس میں اپنا پیسہ لگائیں، اس میں اپنی کمائی لگائیں، تاکہ ساری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچ جائے. اور اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں، قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں چھاپ کر کے اس کو سارے دنیا لوگوں تک پہنچانا. آج کا جو قربانی ہے، آج کی جو سب سے بڑا کام ہے، آج کا جو ذبح عظیم ہے، وہ یہی ہے. ذبح عظیم کا واقعہ ایک بار کے لیے نہیں ہوا تھا، بلکہ آگے کی تاریخ میں بھی ہونے والا تھا کہ جب دنیا میں سارے ٹیکنالوجی معلوم ہو جائے، جب مواقع کھل جائیں، جب ایج آف کمیونیکیشن آ جائے، تب ایک نئی قربانی درکار ہوگی. وہی کہ لوگ اپنے پیسے کو، اپنی انرجی کو، اپنے وقت کو لگائیں دعوت، یعنی قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں تیار کرنا اور اس کو ساری دنیا میں پہنچا دینا، جس کی پیشین گوئی حدیث یہ ہے کہ لا یبقى علی وجہ الارض بیت مدر ولا عبر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام، کہ کوئی چھوٹا یا بڑا گھر ایسا نہ بچے جہاں اللہ کا کلمہ، قرآن کا پیغام پہنچ نہ جائے. تو حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے، حضرت حاجرہ نے مل کر کے ایک نسل بنائی تھی. اس نسل سے ایک انقلاب لانا تھا. وہ انقلاب آ چکا، اب اس کو اویل کرنا ہے. وہ انقلاب جو ہے ایک اپرچونٹی ہے، اپرچونٹی. اب آج کی نسل کو یہ کرنا ہے کہ اس واقعے کو اویل کرے. اس اویل کرنے میں جو بھی کرنا ہو کرے، یعنی اپنی انرجی خرچ کرنا ہو، پیسہ خرچ کرنا ہو، جو بھی اس میں دینا ہو، اس کو قربانی کی حد تک دیں، تب جا کر کے امت پر کا فریضہ ادا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کا اصل پیغام یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کی قربانی سے جو مواقع پیدا ہوئے ہیں، ان مواقع کو اویل کرنا، اور اس اویل کرنے کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے اس کو دینا. تو ہمارے مشن میں یہ کام اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ابھی تو بہت زیادہ باقی ہے، بہت زیادہ باقی. مشن یہ ہے کہ ساری ہی زبانوں میں، جتنی زبانیں انسان جانتا ہے، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ تیار ہو جائے اور پھیلایا جائے اس کو. تو ابھی تو بہت سی زبانیں باقی ہیں، بہت زبانیں میں ہو چکا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی سے جو چیز ہوئی وہ صرف مواقع پیدا ہوئی، مواقع، اپرچونٹی پیدا ہوئی. اویل کرنا تو باقی ہے، ابھی اویل کرنا باقی ہے، کیونکہ ایک پروسیس چاہیے تھا اس مواقع کو لانے کے لیے. جو اپرچونٹی آئی ہیں دنیا میں، تاریخ میں، تو وہ ایک پروسیس کے تھرو آ سکتی تھی، آئیں. اس پروسیس میں بہت دن بیت گئے. وہ پروسیس کا کلمیشن ہوا ہے 21 سینچری میں. اس پروسیس کا کلمیشن ہے 21 سینچری. تو اب ضرورت ہے کہ ہم اس اپرچونٹی کو جانیں، اس اپرچونٹی کو اویل کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دکھا دیا ہے کہ کرسچن لوگ کس طرح کام کرتے ہیں. اپنی کتاب بائبل جو ان کی کتاب ہے، اس کو ہر زبان میں انہوں نے ترجمہ تیار کیا اور اس کو پھیلا دیا.
یہ قرآن میں سورہ صف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسی پیٹرن پر تم کو کام کرنا، جس پیٹرن پر کریں گے کرسچن لوگ، اسی پیٹرن پر. یعنی کرسچن لوگوں نے بائبل کا ترجمہ ہر زبان میں تیار کیا، پھر دنیا میں پھیلا دیا، ہر جگہ پھیلا دیا. اس کے لیے بہت بڑا انہوں نے ایک بہت بڑا ایک نظام بنایا. اسی پیٹرن کو ہمیں بھی اختیار کرنا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس کو فالو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.